بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ الحج۔ سورۃ الحج میں ایک ہی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ ذکر فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے اپنی بندگی کا حکم دیا، اور اس میں بھی بطور خاص نماز کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ یہ پورے دین کی اساس اور بنیاد ہے، اور اسی پر آخرت کی نجات کا دار و مدار ہے، اور اسی کے متعلق قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ۔ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا، اور اسلام میں سب سے پہلے جو حکم فرض کیا گیا، جو چیز فرض کی گئی، وہ نماز تھی۔ نماز کی فرضیت سب سے پہلے نازل ہوئی، اور یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے معراج پہ بلا کے آپ کو عطا فرمایا۔ باقی تمام احکامات زمین پر آپ کو دیے، اور یہ حکم اللہ نے آپ کو عرش پہ بلا کے، آسمانوں پہ بلا کے عطا فرمایا۔ اور اسی طرح اسلام اور کفر کے درمیان نماز کو ایک فرق کے طور پر بیان کیا گیا۔ فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز کا ہے، اور ایک روایت میں فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا واسجدوا، رکوع سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، اور خاص طور پر نماز پڑھو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور دیگر نیکی کے کام کرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی مل سکے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سجدے کی آیت ہے، جب بھی اس آیت کو پڑھیں یا سنیں تو سجدہ کریں، لیکن ہمارے نزدیک یہ سجدہ تلاوت نہیں ہے، سجدہ نماز ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف سجدے کا حکم نہیں دیا بلکہ رکوع کا بھی حکم دیا ہے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے مقلدین وہ اس میں رکوع تو نہیں کرتے، صرف سجدہ ہی کرتے ہیں، حالانکہ ساتھ رکوع کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ سجدہ تلاوت نہیں ہے، سجدہ نماز ہے۔ سجدہ نماز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہو، رکوع اور سجدہ جب اکٹھا ہو جائے قرآن پاک میں، اس سے مراد ہوتا ہے نماز پڑھو۔ جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ جب بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس میں فرمایا یا مریم اقنتی لربک، اپنے رب کی عبادت کر، واسجدی وارکعی مع الراکعین، رکوع اور سجدہ کر۔ تو وہاں بھی نماز مراد ہے، اس لیے کہ وہاں سجدے کا کوئی قائل نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا یہ سجدہ تلاوت ہے، کیونکہ وہاں رکوع بھی ساتھ ہے۔ تو جب رکوع اور سجدہ دونوں اکٹھے بیان کیے جائیں تو اس سے مراد ہوتا ہے نماز۔ البتہ احتیاط کی بنا پر اگر کوئی سجدہ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، لیکن احناف کے نزدیک یہاں پہ سجدہ تلاوت نہیں مراد بلکہ سجدہ نماز مراد ہے۔ اب نماز کے دو فرض اللہ نے بیان کیے ہیں، ارکعوا واسجدوا، حالانکہ نماز کے اندر تو اور بھی بہت سارے فرائض ہیں،
تو صرف رکوع اور سجدے کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کے سب سے بڑے دو فرض یہی ہیں، رکوع اور سجدہ۔ باقی رہا قیام، قاعدہ، تشہد، یہ چیزیں، یہ بھی اگرچہ نماز کے فرائض اور واجبات میں سے ہیں، لیکن نماز کے بنیادی فرض یہی ہیں، رکوع اور سجدہ۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جو رکوع سجدے پر قادر نہ ہو اس پر قیام بھی فرض نہیں رہتا، وہ بیٹھ کے پوری نماز پڑھ لے۔ یعنی جو رکوع سجدہ صحیح طرح سے نہیں کر سکتا، بیٹھنا پڑتا ہے اس کو، تو وہ پھر قیام بھی نہ کرے، بیٹھ کے نماز پڑھ لے، کیونکہ رکوع اور سجدہ یہی تو دو بنیادی فرض تھے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اس کے بعد آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جہاد اب قتال کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور جہاد بالنفس بھی مراد ہو سکتا ہے۔ هو اجتباکم، پروردگار نے تمہیں اپنے دین کے لیے چنے ہیں۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین میں تمہارے لیے کوئی سختی نہیں رکھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، اور یہ دین اسلام، یہ وہی دین ہے، وہی ملت ہے جو تمہاری جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے ہیں۔ هو سماکم المسلمین، اور انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ مسلمان کا معنی ہی فرما بردار ہے، مسلمان کا تو معنی ہی یہ ہے کہ فرما برداری کرنے والا۔ تو اس آیت کا عنوان یہ ہوا، اگر ہم پوری آیت کا خلاصہ اور نچوڑ یہ نکالیں تو دو لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی، اور مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد، یہ اس آیت کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ النور ہے، اور سورۃ النور کے اندر 3 آیات ہیں جو یا ایھا الذین آمنو کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے 2 راستوں کا، بے حیائی اور برائی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، جو اس کے نقش قدم پر چلے گا وہ اسے بے حیائی اور بری باتوں میں لگا دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتا تو اس جرم سے تم کبھی بھی پاک نہ ہو سکتے۔ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتے ہیں گناہوں سے پاک صاف فرما دیتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان کے دلوں کے حالات جانتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں محدثین نے واقعہ افک، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ ہجرت کے 5ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قبیلہ بنو المصطلق مدینہ پر چڑھائی کی تیاری کر رہا ہے۔ اس غزوے کو غزوہ بنو المصطلق بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ مریسیع بھی کہتے ہیں۔ مریسیع علاقے کا نام ہے جہاں پر یہ قبیلہ آباد تھا، آج کل اس کا نام ہے وادی ستارہ۔ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ جائیں تو راستے میں اس جگہ آتی ہے وادی ستارہ کے نام سے۔ تو یہ علاقے کا نام تھا مریسیع اور قبیلے کا نام تھا بنو المصطلق۔
جب آپ کو یہ اطلاع ملی کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے تحقیقات کے لیے چند صحابہ کو روانہ کیا، تو انہوں نے اس علاقے کے حالات کا جائزہ لیا اور خبر کو کنفرم کر دیا۔ آپ نے تیاری فرمائی اور خود ان پر حملہ کرنے کی غرض سے تشریف لے گئے۔ حضرت ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا، وہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور یہیں سے گرفتار ہوئی تھی۔ پھر بعد میں اسلام لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا اور یوں اللہ نے ان کو ام المؤمنین ہونے کا شرف بخشا۔ بہرحال جب غزوے سے فارغ ہونے کے بعد آپ روانہ ہوئے تو ایک صبح جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مجھے قضاء حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں چلی گئی، دور چلی گئی۔ تو جب واپس آئی تو دیکھا میرا ہار گم تھا، اور وہ ہار اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے ادھار لے کر آئی تھی۔ تو اب سوچا کہ ہار تو میرا اپنا تھا بھی نہیں اور گم ہو گیا، مجھے اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ واپس چلی گئیں تلاش کرنے کے لیے، تلاش کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی، ہار ہی نہ ملا۔ جب واپس قافلے کی طرف آئی تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں بیٹھ گئیں کہ جب ان کو میں قافلے میں نہیں ملوں گی تو لازمی سی بات ہے کہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے واپس آئیں گے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، بخاری شریف میں بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ فرماتی ہیں جن کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی کہ میرے کجاوے کو اونٹ پہ رکھنا ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ حضرت عائشہ بیچ میں ہیں یا نہیں ہیں۔ فرماتی ہے اتنا میرا ہلکا پھلکا جسم تھا کہ ان کو کجاوا اٹھاتے ہوئے یہ محسوس ہی نہیں ہوا، اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اندر کوئی ہے یا نہیں۔ بہرحال قافلہ تو آگے روانہ ہو گیا۔ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا تھا قافلے کے پیچھے پیچھے آنے کا۔ ان کا کام یہ تھا کہ اگر قافلے سے کوئی بچھڑ گیا ہے تو اس کو اپنے ساتھ لے آئیں، یا قافلے والوں کی کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کو اٹھا کے لے آئیں۔ ان کا نام تھا حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدری صحابی ہیں۔ جب یہ وہاں پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی تھی اور وہ سوئی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا تو پہچان لیا اور صرف اتنا پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں انہوں نے مجھے اس لیے پہچان لیا کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، بس اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بات میرے ساتھ نہیں کی، نہ میں نے ان کے ساتھ کوئی بات کی۔ انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور مجھے اوپر بٹھا دیا، سوار ہونے کا مجھے اشارہ کیا اور میں اونٹنی پر بیٹھ گئی۔ اب قافلہ جو تھا وہ تو آگے نکل چکا۔ جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو عبداللہ بن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا، اس کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے میرے اوپر بدکاری کی تہمت لگا دی، اور اس بات کو اتنا پھیلایا کہ کئی مخلص صحابی بھی ان باتوں کی زد میں آ گئے۔ جب پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو کئی سیدھے سادے لوگ، نیک لوگ، وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مصطح بن اثاثہ، حضرت حمنہ، حضرت زینب کی جو بہن تھی، وہ یہ کچھ نام آتے ہیں جو اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ تو اسی کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ فرمایا۔ ان صحابہ کو تو پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، البتہ جو حد قذف تھی وہ ان کے اوپر لگائی گئی، 80 کوڑے جو ان کی سزا ہوتی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ لیکن یہ جرم اتنا بڑا تھا، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل شامل حال نہ ہوتی تو یہ گناہ کبھی بھی معاف نہ ہوتا۔ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں پاک کر دیتے ہیں۔ ایمان والوں کو تو پاک کر دیا، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول اپنی نجاست اور گندگی کے ساتھ ہی قبر میں چلا گیا۔ تو یہ واقعہ یا غزوہ زیادہ مشہور نہیں ہے، غزوہ بن المستلق، لیکن اس میں جو واقعات ہوئے وہ بہت مشہور ہوئے، جسے تیمم کا حکم بھی اسی غزوے میں دیا گیا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت جو لگی وہ بھی غزوہ بن المستلق کے سفر میں لگی۔ اور اسی طرح ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ وہاں اس غزوے کے موقع پر صحابہ پانی بھرنے لگے تھے، تو ایک مہاجر اور ایک انصاری کی
بات میں تکرار پیدا ہو گیا، یعنی آپس میں ہلکا سا اختلاف ہو گیا. انصاری کہہ رہے تھے میں پہلے پانی بھروں گا، اور مہاجر کہہ رہے تھے میں پہلے پانی بھروں گا. اور بات بڑھ گئی تو مہاجر جو تھے انہوں نے مہاجرین کو آواز دی، اور جو انصاری صحابی تھے انہوں نے انصار صحابہ کو آواز دی، اپنی مدد کے لیے بلایا. حالانکہ مہاجر اور انصار یہ کتنے بابرکت لفظ ہیں کہ قرآن پاک پہ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. لیکن جب اس موقع پر انہوں نے مہاجرین اور انصار کو آواز دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو جاہلیت والے بدبودار نعرے تم لگا رہے ہو. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور صحابہ کو فوراً اپنی بات پہ تنبیہ ہو گئی. لیکن عبداللہ بن ابی چونکہ اس غزوے میں ساتھ تھا اور اس کے ساتھ جانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کو خراب کرنا، تو اس نے پھر مہاجرین کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا کہ میں تو تم کو شروع سے ہی کہتا تھا کہ ان کا ساتھ نہ دو. آج ان کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو گئی، اتنی جرت پیدا ہو گئی کہ اب یہ تمہارے خلاف ہی قتال کرنے کے لیے تیار ہیں. اور کہا کہ جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو عزت والا ذلیل لوگوں کو نکال دے گا. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ. والعیاذ باللہ. اپنے آپ کو عزت والا کہا، اللہ کے نبی اور مہاجرین کو ذلیل کہا. اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کی ہے، اللہ کے نبی کی ہے، ایمان والوں کی ہے. اس کی کہاں سے عزت آ گئی؟ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بن المصطلق کا تذکرہ فرمایا اور اس میں جو تہمت کا واقعہ پیش آیا اس کو بیان کیا ہے. اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے گھر میں جانے سے پہلے آنے کی اطلاع دینا اور ان سے اجازت لے کر جانا، اس کی تاکید فرمائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماقبل والی آیات میں زنا، حد قذف اور لعان کے مسائل بیان کیے تھے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کے گھر جانے سے پہلے اجازت لے کر جاؤ تاکہ معاشرے میں بے حیائی، بے پردگی پھیلنے کا امکان سرے سے ختم ہو جائے. کیونکہ شریعت نے جیسے اس گناہ پر سخت سزا رکھی ہے کہ شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کر دیا جائے، غیر شادی شدہ ہو تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، تو جس طرح اس پر سزا سخت ہے وہیں اس کے محرکات اور ان تک پہنچنے کے لیے تمام چور دروازوں کو بڑی سختی سے بند کیا ہے. تو فرمایا دوسروں کے گھر میں جانا ہو تو اجازت لے کر جاؤ. اس لیے ایک جگہ فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. یہ نہیں فرمایا لا تزنوا، قریب بھی نہ جاؤ، یعنی وہ اسباب، وہ راستے، وہ صورتیں ہی اختیار نہ کرو جو اس انجام تک پہنچا دیں. اور اس لیے اجازت لے کر جانا ضروری ہے. اور ویسے بھی گھر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سکن، مسکن یا سکن، سکون کی جگہ. سکون کی جگہ تو تبھی وہ شمار ہوگا نا جب ہر آدمی کی عزت اور پرائیویسی وہاں پہ محفوظ ہوگی. لیکن اگر کوئی ہر وقت اپنی مرضی سے آ جائے اور آ کے اندر گھس آئے تو پھر وہ سکن تو نہ رہا، سکون تو نہ رہا اس میں. گھر کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہی فوت ہو گیا. اس لیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون خبير. اے ایمان والو، دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت کے اور بغیر سلام کیے داخل نہ ہوا کرو. یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، امید ہے تم اس کا خیال رکھو گے. یہی جب تک اجازت مانگیں یا فون کر کے جب تک اجازت نہ مل جائے یا آنے کی اطلاع نہ دے دیں، بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں نہیں جانا چاہیے.
اور اس سے یہ بھی پتہ چلا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا کہ ان گھر والوں کو سلام کرو، اپنا نام ان کو بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ انا یہ نہیں کہنا چاہیے میں، جس طرح ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے پوچھا کون؟ میں نے کہا انا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا انا، تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کر کے فرمایا انا 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 کیا ہوتا ہے؟ انا کون ہے؟ اسی طرح ایک صحابیہ فرماتی ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی اور میں نے اپنا نام بتایا کہ آپ نے پوچھا کون؟ تو میں نے عرض کیا کہ زینب۔ آپ نے فرمایا ایو زینب، کون سی زینب؟ یعنی پورا نام بتاؤ کہ کون سی زینب ہے۔ زینب نام کی تو بہت ساری عورتیں ہیں، تو اپنا نام اپنا تعارف کروائیں۔ فون کر کے یہ نہ کسی سے پوچھیں کہ آپ نے پہچان تو لیا ہوگا، بہت بری بات ہے اس طرح کسی سے پوچھنا۔ اب وہ بیچارہ شرم کی وجہ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں نے نہیں پہچانا، کیونکہ اس کو پتہ ہے آگے سے جواب یہی آنا ہے کہ ہاں اب آپ نے، ہم غریبوں کو کہاں سے پہچاننا ہے، اب تو آپ اونچے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں۔ اپنا نام خود بتائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا ملکہ بلقیس کو تو شروع میں اپنا نام لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ پہلے اپنا نام اپنا تعارف کروایا، پھر اس کے بعد اپنا پیغام اس کو دیا۔ تو اس لیے جب بھی فون کریں میسج کریں پہلے اپنا تعارف کروا دیں، اپنا نام بتا دیں کہ میں کون ہوں، اور اس سے اجازت لے کر پھر اس کے پاس جائیں۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ فرمایا اگر گھر سے کوئی آواز نہ دے، یا جیسے آج کل کی زبان میں آپ کہہ لیں کہ فون نہ اٹھائیں، آپ نے جانا ہے ملنے کے لیے، فون کر رہے ہیں لیکن فون کوئی نہیں اٹھا رہا، واٹس ایپ پہ میسج کیا ہے جواب نہیں آ رہا، تو اب ویسے ہی چلے جائیں؟ نہیں، انتظار کریں حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ آپ کو جواب مل جائے۔ اب کیا ہوتا ہے فون کوئی نہ اٹھائے، میسج پر جواب نہ دے تو سیدھا گھر آ جاتے ہیں۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوهُ أَزْكَىٰ لَكُمْ۔ فرمایا اگر وہ ملاقات سے عذر کر دیں یا مصروفیت کی وجہ سے انکار کر دیں تو خوشی خوشی واپس آ جاؤ۔ اسے اپنی عزت اور انا کا مسئلہ نہ بناؤ کہ ہم گئے بھی لیکن انہوں نے ملنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو ان چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، جب بھی جائیں اجازت لے کر جائیں، اور اگر وہ منع کر دیں تو خوشی خوشی واپس آ جائیں، اور اگر رابطہ نہ ہو رہا ہو تو پھر بغیر رابطہ کیے نہیں جانا چاہیے بلکہ انتظار کرنا چاہیے۔ کیا خوبصورت شریعت نے زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے ہیں، کاش کہ ان پر انسان عمل کرنے والا بنے۔ ہر انسان اپنے بارے میں تو یہی چاہتا ہے، تو دوسروں کے بارے میں بھی اس کو یہی جذبات رکھنے چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جو لوگ ہر وقت گھروں میں آتے جاتے ہیں، جیسے غلام ہے یا گھر کا کوئی خادم ہے یا ڈرائیور ہے، ہر وقت گھر میں آنا جانا اس کا ہے، یا چھوٹے بچے ہیں، تو ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں ان کا بھی حرج ہے اور گھر والوں کی بھی اس میں تکلیف ہے۔ ان کے لیے ہر دفعہ آنے کی اجازت مانگنا اور گھر والوں کو ہر دفعہ آنے کی اجازت دینا دونوں کے لیے مشکل ہے، دونوں کے لیے پریشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی حرج، کوئی تکلیف، کوئی مشقت نہیں رکھی۔ اس لیے فرمایا کہ لوگ بغیر اجازت کے بھی آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ البتہ 3 اوقات جو انسان کے اپنے آرام کے ہوتے ہیں اور
ہر آدمی اپنے معمولی کپڑوں میں ہوتا ہے تب تو ان کے لیے بھی بغیر اجازت کے آنا جائز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، جو تمہارے غلام ہیں وہ، والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور وہ جو بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، یعنی بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی اجازت لے کر آئیں 3 مرات، 3 اوقات میں۔ ویسے تو آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 3 اوقات میں تو ان کو بھی اجازت لے کر آنا چاہیے۔ من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، ظہر کے وقت جب تم معمولی کپڑوں میں ہوتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور اسی طرح رات کو۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات پردے کے ہیں۔ ہر بندہ ان اوقات میں اپنے گھر کے اندر بے تکلفی کی حالت میں ہوتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس حال میں آ جائے۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اس کے علاوہ کے جو اوقات ہیں اس میں اگر یہ خادم، یہ غلام یا چھوٹے بچے گھروں میں آ جائے تو تم پر یا ان پر کوئی گناہ نہیں۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کیونکہ ان کا گھروں میں کثرت سے آنا جانا رہتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تمہیں بات سمجھ میں آ جائے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب بچے جوان ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، اب وہ بھی اجازت لے کر آیا کریں، ان سے بھی پردہ فرض ہے۔ اب یہ نہ سوچیں گھر والے کہ یہ تو ہمارے گھر میں ہی پلا بڑا ہے یا ہمارے ہاتھوں میں ہی جوان ہوا ہے، نہیں، اب وہ بڑا ہو گیا، اجازت لے کر آئے اگر وہ رشتے میں غیر محرم ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ شریعت نے ہر وہ دروازہ بند کر دیا جس سے بے حیائی آ سکتی تھی۔ تو بچے بڑے ہو جائیں، اب وہ اجازت لے کر آئیں۔ اور آگے فرمایا والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، کہ اگر وہ بوڑھی عورت جو نکاح کی عمر سے نکل چکی ہے اور مردوں کو اس میں رغبت نہیں، وہ اگر اپنے ضروری سطر کے علاوہ باقی جسم کو نہ بھی چھپائے، نہ بھی ڈھانپے، تو اس کو اجازت ہے، لیکن مقصد زینت نہ ہو، اپنی سہولت ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ عمر کے اس حصے میں جا چکی ہو کہ غیر مردوں کو اس سے رغبت ختم ہو گئی ہو۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اگر وہ پھر بھی مکمل پردے کا اہتمام کرے تو اس کو اجر ملے گا۔ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، بہرحال عمر زیادہ ہو جائے تو عورت کا پردہ اتنا رہ جاتا ہے جتنا کہ عام محرم رشتہ داروں کا پردہ ہوتا ہے انسان کے لیے۔ محرم رشتہ دار بہن یا بیٹی جتنا وہ پردہ کرتی ہیں اپنے محرم رشتہ داروں سے، یعنی جسم کے ضروری حصے کو چھپاتی ہیں، بس اتنا چھپا لیں۔ بڑی عمر کی جو خواتین ہیں تو اتنا بھی ان کے لیے کافی ہے۔ پورا اہتمام کے ساتھ پردہ کرنا، اس کو ان کو رعایت دے دی گئی ہے، تخفیف کی گئی ہے تاکہ ان کے لیے مشکل نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر وہ اہتمام کریں گی تو اس پہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاحزاب، اس کے اندر 7 آیات ہیں جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں، لیکن ہم آج بس ایک آیت مبارکہ پڑھیں گے اور سبق کو ختم کر دیں گے۔ غزوۃ الاحزاب یا غزوہ خندق، یہ ایک ہی غزوے کے 2 مختلف نام ہیں۔ غزوہ خندق یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انتہائی مشکل غزوہ تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مدد اور نصرت نازل فرمائی، اور اس کی یاد دہانی پھر اللہ تعالیٰ نے کروائی ہے پہلی آیت مبارکہ میں۔ اس کو غزوہ خندق تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ خندق کی کھدائی کی گئی تھی، تقریباً 3.5 میل لمبی مدینہ منورہ کے شمال میں کھدائی کی گئی تھی، جہاں سے قافلے اندر آ سکتے تھے۔ باقی اطراف میں یا تو یہودیوں کے قبائل تھے، قلعے تھے جہاں سے بڑے لشکر کا اندر آنا مشکل تھا، یا پھر مدینہ کی سرزمین ایسی تھی کہ لاوے ابلتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے پتھر اس طرح کے تھے جیسے نوکیلے پتھر ہوتے ہیں، وہاں پہ جانور کا یا انسان کا چلنا مشکل تھا۔ یہ ایک ہی جگہ تھی جہاں سے آنا جانا کیا جا سکتا تھا، شہر کے اندر داخل ہونے کا ایک ہی راستہ تھا، تو وہاں پہ خندق کی کھدائی کی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کافروں کا لشکر 10، 12، 15 ہزار، مختلف روایات ہیں، بہت بڑی تعداد میں تھا، جبکہ مسلمان اس کے مقابلے میں صرف 3,000 تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی تعداد کا، تیاری کا پتہ چلا تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، تو صحابہ نے مشورہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشورہ آپ کو پسند آیا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم فارس والے جب
دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی اور مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو خندق کھود لیتے تھے۔ آپ کو یہ مشورہ اتنا پسند آیا کہ آپ نے صحابہ کو حکم دیا خندق کھودنے کا، اور خود بھی اس عمل میں شریک ہو گئے۔ انصار صحابہ کے حصے الگ جگہ لگا دی اور مہاجرین کے حصے الگ جگہ لگا دی۔ ہر 10 بندوں کی الگ الگ جماعت بنائی اور ان کو کہا کہ 40 گز کھدائی کرنی ہے۔ ہر ایک کے حصے میں گویا کہ 4 گز کھدائی آئی، اور وہ اتنی لمبی اور چوڑی تھی کہ وہاں سے کسی کا گزرنا یا اس کو کسی کا کراس کرنا یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی وہاں سے چھلانگ لگا کے دوسری طرف آ جائے۔ بہرحال غزوہ خندق اپنی نوعیت کی بالکل مختلف غزوہ تھا، اور عرب کے لوگ اس جنگی حکمت عملی سے واقف ہی نہیں تھے۔ اس لیے جب وہ لشکر یہاں پہ پہنچے مدینہ منورہ تو حیران ہو گئے کہ مسلمانوں کو یہ حکمت عملی کہاں سے انہوں نے سیکھی ہے، کیونکہ عرب میں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی نے جنگ سے بچنے کے لیے خندق کی کھدائی کی ہو۔ اور اس کو غزوۃ الاحزاب اس لیے کہا جاتا ہے۔ احزاب کہتے ہیں حزب کی جمع ہے، لشکر، کئی لشکر، مختلف قبائل، کیونکہ یہ وہ واحد غزوہ تھا، یہ پہلا غزوہ تھا جس میں صرف قریش سے مقابلہ نہیں تھا بلکہ تمام عرب کے بڑے بڑے قبائل مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس کے پیچھے پوری شرارت تھی یہودیوں کی جو مدینہ کے رہنے والے تھے، بنو قریظہ، یہ جن کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، بنو نذیر اور بنو قینقاع، اور وہ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے تھے۔ انہوں نے مشرکین کو جا کے ابھارا اور کہا کہ ایک ایک کر کے حملہ کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بدر میں بھی تم نے دیکھ لیا، احد میں بھی دیکھ لیا، کوئی فائدہ تمہارے ہاتھ نہیں آیا، مل کر لڑو اور ایک دفعہ ہی مسلمانوں کا صفایا کر دو۔ تو یہ بڑے بڑے قبائل بھرپور تیاری کے ساتھ پھر حملہ کرنے کے لیے آئے، اور اتنی خوف کی کیفیت تھی مدینہ منورہ میں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اذ جاؤکم من فوقکم، کہ دشمن تمہارے اوپر سے بھی تم پر حملہ آور تھا، ومن اسفل منکم، اور نیچے سے یہودی وہ بھی تمہارے دشمن تھے، پل پل کی خبریں مشرکین تک پہنچا رہے تھے، مسلمانوں کی باتیں ان تک پہنچا رہے تھے۔ وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں پتھرا گئیں، یعنی ایسی خوف کی کیفیت تھی کہ کسی کو نیند ہی نہیں آتی تھی۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجز منہ کو آ رہے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اللہ کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا تھا اپنے نبی سے مدد کا، آج تو مدد نازل ہی نہیں آ رہے، اب تو بچنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو بھی اندازہ تھا کہ یہ کوئی آسان معرکہ نہیں ہے، اور منافقین کو، یہود کو تو یقین تھا کہ اب مسلمانوں کا کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن 1 مہینے کے شدید محاصرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور ایسی ٹھنڈی اور تیز ہوا چلائی کہ کافروں کا سارا ساز و سامان الٹا کر رکھ دیا، یہاں تک کہ ان کے خیمے بھی اکھاڑ دیے، اور وہ واپس جانے پہ مجبور ہو گئے، کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ لگا۔ اللہ فرماتے ہیں لم ینالوا خیرا، کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آیا۔ جب وہ واپس چلے گئے تو اس کے بعد پھر بنو قریظہ کا جو حشر ہوا وہ یہودی آج تک نہیں بھول سکے، اور وہ قابل بھی اسی کے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے سے پہلے جو 2 قبائل کو مدینہ سے جلاوطن کیا گیا تھا ان سے عبرت حاصل نہیں کی، اور جو کسی سے عبرت حاصل نہ کرے ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود بھی دوسروں کے لیے نشان عبرت بن جاتا ہے۔ تو بنو قریظہ کو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو معاف نہیں کرنا۔ بنو نذیر اور بنو قینقاع تو معاف کر کے ان کو نکال دیا مدینہ سے، لیکن فرمایا ان کو معاف نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے ان کا حشر؟ ان کے مردوں کو، جوانوں کو قتل کر دیں، اور جو بچے ہیں ان کو اپنا غلام بنا لیں، اور عورتوں کو لوڈیاں بنا لیں، اور ان کا جو مال ہے اس کو غنیمت کے طور پر صحابہ میں تقسیم کر دیں۔ اسی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اس نعمت کو، اس احسان کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیا۔ اذ جاءتکم جنود، جب کئی لشکر مل کر تم پر حملہ آور ہوئے، فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان پر ایسا طوفان بھیجا، ہوا، ایسی تیز آندھی ان کے اوپر بھیجی،
کہ ان کے سارا سامان ہوا نے الٹا کے رکھ دیا، یہاں تک کہ خیمے بھی اکھاڑ کے رکھ دیے۔ وجنودن لم تروہا، اور ایسا لشکر لم تروہا جو تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا، یعنی فرشتوں کو بھیجا، کیونکہ ہوا کے اندر تو بظاہر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ خیموں کو ہی اکھاڑ کے رکھ دے عام طور پہ۔ ویسے تو ہوا میں بھی بڑی طاقت اللہ نے رکھی ہے، کئی دفعہ تو وہ گھروں کو اکھاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھیجا اور فرشتوں کو بھیجا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں، اچھی طرح ان کو دیکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں مقصد کیا ہے، پیغام کیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے اچھے اوقات گاہے بگاہے ان کو یاد کرتا رہے، ان کا تذکرہ کرتا رہے، اس سے شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ہر وقت پریشانیوں کو، ٹینشنوں کو نہیں سوچنا چاہیے، اس سے ناشکری اور مایوسی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ پریشانیوں کو آپ جتنا سوچیں گے وہ پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی، کم نہیں ہوگی۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جو احسانات ہیں، ان کو یاد کیا کرو، پریشانیوں کو، مشکلات کو یاد نہ کیا کرو۔ اور یہ بہت بڑا سبق ہے زندگی کا کہ ہر انسان کے زندگی میں اچھے حالات بھی گزرے ہوتے ہیں، اچھا وقت بھی گزرا ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اچھے وقت کو یاد کرے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے، اپنی سکون کی زندگی کو یاد کرے۔ اگر پریشانیوں کو ہر وقت یاد کرے گا تو ناشکری بھی پیدا ہوگی اور مایوسی بھی اللہ کی رحمت سے پیدا ہوگی، اور مایوسی تو کفر ہے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو سکتا ہے، ایمان والا تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کو یاد رکھا کرو تاکہ شکر کی کیفیت پیدا ہو۔ اللہ ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔